تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معزز ایوان بارگاہ ام سادات مختومہ کائنات دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانو مرتضی ام الحسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ محدثہ معظم مبارکہ زکیہ سیدۃ النساء خیر النساء سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالی مرتبت میں کروڑہ بار ہدیہ سلام عقیدت پیش کرتی ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے، اور یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. حضرت مصور بن محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرماتے اور پھر اپنا سفر شروع کرتے تو وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے. ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کے مطابق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین کو اکٹھا کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم کم تطہیرا. سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے یہ. ترجمہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے کہ اللہ پاک کرنے کا حق ہے. جناب والا یہ معزز ایوان ایک مذہبی اسکالر کی طرف سے سوشل میڈیا پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے متعلق نامناسب انداز بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس سے پوری امت کی دل آزاری تصور کرتا ہے. صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اور علیہن اور برگزیدہ ہستیوں کے بارگاہ میں اشارہ، کنایہ، تحریراً، تقریراً کسی بھی انداز میں بے ادبی اور گستاخی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے، اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قومی بیانیہ، پیغام پاکستان کے متفقہ اعلامیہ اور فتویٰ کے خلاف ورزی کا سنگین جرم قرار دیتے ہوئے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ قومی حکومت حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جانا ناگزیر ہے. اس کے لیے موجودہ قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں ترامیم لا کر انہیں مزید سخت اور مؤثر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ توہین و اہانت کا دروازہ مکمل طور پر بند کیا جائے.
شکریہ جناب والا۔ بالکل جی، لیکن اس قرارداد میں جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اضافہ کر دیں آپ ساتھ، کیونکہ اس ہاؤس نے اس دن قرارداد پاس کی تھی، تو اس کے ساتھ یہ جہاں بھی آقا کا نام آئے تو ساتھ یہ ایڈ کر دیں۔ مائک کے میں نام کے ساتھ خاتم النبیین لازمی ہے، اور یہ ہم اس میں یہ اس شامل میں کر لیتے ساتھ ہیں۔ شامل کر دیں۔ جی بالکل، جی بالکل، Thank بہت you. بہت شکریہ۔ اس کے بعد ناؤ میں پٹ کروں گا جی۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس، دا ریزولوشن پٹ کریں جی 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 Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously جی۔ آپ سب کو مبارک ہو جی۔ جی شگفتہ جمانی صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں اس رب کریم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا شکر گزار ہوں، اور دل میں یہ شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اس رب کریم نے مسلمان پیدا کیا، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت سے دلی محبت کرتے ہیں، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں اور یہ پوری دنیا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پہ قربان۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ اس کے یہ اسی ہاؤس نے اس کو پاس کیا، اور بالکل ممبران کا یہ فرض ہے کہ اس کو ساتھ لے کے پڑھیں۔ تھینک یو جی۔ تو سر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میرے ساتھ اس ریزولیشن کو لانے میں پھر دوبارہ نام لوں گی علی محمد بھائی کا، قادری صاحب جو منسٹر آف ریلیجس افیئرس ہیں ان کا، اور ان تمام ممبران کا شکریہ جی، جنہوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کیا، انہوں نے اس پہ سائن کر کے اپنا ایک کہتے ہیں کہ حق ادا کیا ہے، اور ان سب ممبران کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی تائید کی۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب پہ ایک فرض تھا، ایک قرض ہے۔ میری سائن ام ابیہا بی بی فاطمہ الزہرا کا، جو جنت میں خواتین کی سردار ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین جن کی والدہ ہے وہ، ان کے شان میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ان کے شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ شکریہ جی۔ اور میں حکومت پاکستان سے یہ صدا کرتی ہوں کہ جو بھی اس غلطی کا مرتکب ہے، کیوں نہیں اس پہ بلاسفیمی کا کیس کیا جاتا، کیوں نہیں اس کو سزا ملتی؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کا نظام بگاڑنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ شیطان ہیں جو اس ملک کا امن اور چین تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت اس ملک میں بڑھے۔ تو بالکل مختصر انداز میں یہ کہوں گی کہ جو بھی اس کا مرتکب ہے، 1973 کے آئین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو بین کیا جائے۔ میں ناز اکبر بھٹی صاحب، میں سمجھتی ہوں وہ ہم سب کی دل کی آواز تھی، اور اس ریزولیشن میں
میں اس لعنتی شخص کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی، لیکن میں چاہوں گی کہ تا قیامت اشرف جلالی کے اوپر لعنت پڑتی رہے، کیونکہ اس نے رسول کریم، نبی کریم، خاتم الانبیاء کا دل کی آزاری کی. انہوں نے ان کی بیٹی کو تکلیف دی، ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ائمہ معصومین کی توہین کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، جو خاتم النبیین کی توہین کرے، ہمارے پاس قانون ہے. کیوں نہیں قانون ایکٹیو ہو رہا ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں اپنی حکومت سے بھی کہ کیوں نہیں اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہی غلط سوچیں ہمارے ملک کے لیے زیادہ خطرناک ہے. یہودی لابیاں، ہندو پرست ذہنیت ہمارے ملک کو ان چھوٹی بری چیزوں میں ڈال کر ہم مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، یہ ملک شیعہ سنی اکٹھے ہو کر بنایا تھا. محمد علی جناح نے بنایا تھا، فاطمہ جناح نے بنایا تھا، اور اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں کہتا ہوں مقتدر اداروں کو، چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے، پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اب باری ہماری ہے. ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ زارہ ہیں، یہ کیسے گستاخ نبی ہیں، یہ کیسے منکر قرآن ہیں. اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے، ادارے مانے. ہم قانون کے تابع ہیں، اسٹیٹ کے تابع ہیں، مگر بے غیرت نہیں. قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے. لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے، میرے سامنے یہاں سے لے کر قوم تک میرے سامنے بٹھاؤ، فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا. اب ہمیں تھانہ کوتوالی تھانہ کوتوالی جو ہے نا، اس میں ہمیں بند کر رہے ہیں لاہور تھانہ کوتوالی کے اندر. کچھ دوست ریس کو